اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ قرآن دلوں کی بہار، مریضوں کی شفا، علم و دانش کا سرچشمہ، شناخت خدا اور معرفت پروردگار کے لیے سب سے مضبوط دلیل، وہ سرچشمہ آب زلال جو زنگ لگے دلوں کو اس طرح صاف کرتا ہے کہ پھر انہیں ملکوت کی سیر کے سوا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے، قرآن کی تلاوت اور اس سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ ہم نے بھی اپنی جانب سے قرآن کو سمجھنے اور اسے دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ اسی بنا پر پروگرام قرآن اور زندگی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں مختلف علماء کرام ہر روز آپ کی خدمت میں ایک پارے کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کریں گے، تاکہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج یہ ہمارا تمہیدی اور ابتدائی پروگرام ہے، جس میں ہم قرآن کی اہمیت، اس کی شناخت کی ضرورت اور ہمارے معاشرے میں اس کی اہمیت کے عنوان سے گفتگو کریں گے، اور کل سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پر ہر ایک پارے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، آج ہماری تمہیدی گفتگو ہے، جس کے لیے سرزمین قم پر اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا نجیب الحسن صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور کچھ سوالات پیش کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم بھی سلام عرض کرتے ہیں ناظرین کی خدمت میں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار نے جو ہمیں اپنے سفرہ رحمت پر دعوت دی ہے، ہم اس کے شکر گزار بندے رہیں اور اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے ویسا ہی استفادہ کر سکیں کہ جیسا پروردگار نے چاہا ہے ہم سے، اور ہم بندگی کے اس کمال کو حاصل کر سکیں کہ جو مطلوب پروردگار ہے۔ اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام اس کمال کے حصول کے لیے ایک زینہ ثابت ہوگا اور ایک مقدمہ ثابت ہوگا، اور اس پروگرام کے بعد یقیناً کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کو ہم نہیں جانتے تھے اور ہمارے علم میں ان کا اضافہ ہوا، اور کچھ اس طرح کی باتیں بھی ممکن ہے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں ایک ٹہوکہ حاصل ہو کہ ایک عظیم کتاب ہمارے درمیان ہے اور ہم غفلت کا شکار ہیں۔ البتہ یہ مجموعی پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی خود مخصوص نہیں ہے اس پروگرام سے، جتنے جو یہ آپ کی سیریز ہے، امید کرتے ہیں کہ ناظرین اس انداز سے اس کو دیکھیں گے اور ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھیں گے کہ اپنے جو روزمرہ کے ان کے امور ہیں ماہ مبارک رمضان میں جو ان کا برنامہ ہے، جو پروگرام ہے، اس کے ساتھ ساتھ معرفت قرآن کے سلسلے سے وہ کچھ حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ قبلہ، بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ قرآن مجید کے تعارف کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تعارف اور اس کے معارف اور اس کے مطالب کے سمجھنے سے پہلے بہت ضروری ہیں، اور وہ ہیں شناخت قرآن۔ تو سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ شناخت قرآن سے مراد کیا ہے اور اس کی قسمیں کیا ہیں؟ جی دیکھیں، شناخت قرآن کے سلسلے سے مختلف علماء نے گفتگو کی ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے بھی اس میں گفتگو کی ہے، شہید مطہری نے بھی گفتگو کی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک خشک موضوع ہے تو ہم بہت ہی لائٹلی اور بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں اس کی طرف ایک اشارہ کریں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہر ایک انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ جس قرآن کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں اور جس قرآن کو ہم اپنا رہنما قرار دے رہے ہیں، اس کے سلسلے سے کبھی کبھی ممکن ہے کہ ذہن میں یہ سوال ہو اور یہ بات آئے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس جو بہت ساری کتابیں ہیں، چاہے وہ کہانیوں کی کتابیں ہوں یا کچھ دینی معارف ہوں، تو ان کے اندر جب ہم کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں، کسی ایک کہانی سے یا کسی ایک داستان سے، یا مختلف افسانوں کی کتابیں ہیں یا کسی کچھ اشعار سے ہم متاثر ہوتے ہیں، تو ان میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ لکھنے والے نے
یہ چیزیں کچھ مختلف دوسرے رائٹر سے جو مصنفین تھے انہوں نے کچھ باتیں لکھی تھیں، ان سے ایک نتیجہ لیتے ہوئے، ان سے ایک الہام لیتے ہوئے، ان کی باتوں سے استفادہ کرتے ہوئے ایک چیز کو رقم کیا ہے. یعنی ایک چیز اس طرح سے بالکل پہلے سے کچھ چیزیں موجود تھیں، اس کو ایک رنگ و روغن کاری اس میں کی ہے، اس کے اندر اس کو فنیشنگ لے کے آئے اور ایک دوسرے قالب میں اس کو پیش کر دیا. عموماً دنیا میں، آج کل کی دنیا میں، کٹ پیسٹ کی دنیا میں یہ ہر جگہ رائج ہے کہ بات کہیں کی ہوتی ہے اور کوئی اور بیان کر دیتا ہے. تو کیا قرآن بھی اسی طرح سے ہے؟ تو جب ہم قرآن کے سلسلے سے دیکھتے ہیں تو یہ ہم قرآن کے جو مطالب ہیں اور قرآن کی جو گفتگو ہے، جو لب و لہجہ ہے، یہ تمام چیزیں اپنے اندر انفرادیت رکھتی ہیں. اور یہ بات ہم نہیں کہتے، مستشرقین نے کہا ہے، اور جو بھی وہ افراد کی جنہوں نے قرآن کے سلسلے سے غور کیا ہے یا قرآن کو پڑھا ہے، وہ سب اس بات کو کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ ایک الگ ہی کلام ہے، اور اس کا آہنگ، اس کا انداز یہ کچھ اور ہی بیان کر رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ پہلے گفتگو ہوئی ہو اور اس گفتگو کے ایک چربے کو دوسرے انداز سے پیش کر دیا گیا ہو قرآن نے، نہیں، بلکہ اس زمانے میں، اس جاہلیت کے دور میں کہ جہاں پر وہ لوگ اپنی فصاحت و بلاغت پہ بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے، تو جب اس کلام کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا جو دور جاہلیت میں اپنے اشعار کے اوپر جو اونٹ کے بارے میں انہوں نے کہے ہوئے ہوتے تھے، یا اونٹ کی اداؤں کے بارے میں، اس کی چال کے بارے میں، یا اس کی آنکھوں کے بارے میں، تو جب اس طرح کی یہ جاہلیت کے جو اشعار تھے، ان اشعار پر وہ فخر کرتے تھے. اور ان اشعار کے سامنے جب قرآن کو پیش کیا گیا اور خانہ کعبہ کے دروازے پر اس کو آویزاں کیا گیا، تو انہوں نے جب دیکھا چھوٹے سے سورہ کو، سورہ کوثر کو، تو کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کلام بشر نہیں ہے. تو ایک طرف سے وہ یہ کہہ رہے تھے کلام بشر نہیں، دوسری طرف سے قرآن کا ایک چیلنج تھا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ کچھ بھی اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہے کہ جو کلام ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تمہیں شک ہے کہ یہ کلام ہمارا نہیں ہے، تو تم اس کے مقابلے پر کچھ لے آؤ. ان کا نہ لانا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ جو پہلے سے کچھ کلام ہو اور اسی کو آگے باندھ دیا گیا ہو، یا کچھ وہ کلام ہو کہ جو پہلے کہا گیا ہے اسی کے ایک مرغوبے کو، اس کے ایک چربے کو پیش کر دیا گیا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ بڑی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن معجزہ بنا، اس میں آپ دیکھیں کہ الفاظ کوئی الگ سے الفاظ نہیں ہیں، زبان کوئی الگ سے زبان نہیں ہے، زبان وہی زبان ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں روزمرہ کے، الفاظ وہی ہیں جو روزمرہ کے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ انہی الفاظ کو، انہی کی گفتگو کو، انہی کے روزمرہ کے حروف الفبا کو، الفابیٹس کو جو ان کے استعمال میں آتے تھے، انہی کو قرآن نے اس طرح سے استعمال کیا کہ اسے معجزہ بنا دیا. اور یہ ایک بہرحال انسان کے سوچنے کی بات ہے کہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. یعنی قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم اگر چاہیں، پروردگار بتانا چاہتا ہے ہم اگر چاہیں تو روزمرہ کے تمہارے ہی استعمال شدہ الفاظ کو اس طرح سے ہم سجا سکتے ہیں کہ وہ معجزہ بن جائے. تو اس کے علاوہ اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم شناخت قرآن کی بات کرتے ہیں تو دوسرا مرحلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہم اس رخ سے قرآن کو نہیں دیکھتے ہیں کہ جس طرح دوسری کتابیں ہیں کہ بھئی ان کی سند کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، اور اس کے لکھنے والے نے اس کو کب لکھا تھا. یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پورے تواتر کے ساتھ قرآن کریم تمام تر ان دقتوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ افراد آئیں اور اس کے اندر اپنی باتوں کو شامل کر دیں. تو اس اعتبار سے بھی قرآن کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جو اس دور کی عکاس ہے کہ اس دور کے اندر کا جو حافظہ تھا، آج ممکن ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس یا وہ افراد کے مثال کے طور پر جن کا تعلق دوسرے مکاتب فکر سے ہے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی کہے کہ بھائی یہ جو تم کہتے ہو کہ تمہاری کتاب بالکل ہر طرح کے کسی بھی تحریف سے پاک ہے اور اس کے اندر کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تبدیلی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی نے شامل کر دی ہو، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ بہرحال شروع میں تو نازل ہوا آپ کا قرآن، تو حافظین نے حفظ کیا، تو ممکن ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے حفظ کیا ہے انہوں نے غلط حفظ کر لیا ہو اور غلط بیان کیا ہو، تو یہ احتمال پایا جاتا ہے. تو اس کو بھی اگر آپ دیکھیں اس عرب کے دور میں جس طرح سے جو افراد تھے جو حافظہ ان کا رہا کرتا تھا،
اس کے پیش نظر اگر آپ اس بات کو بیان کرنا چاہیں تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اس دور کا حافظہ ایسا تھا کہ اگر دو لوگ ناقے پر بیٹھ کر ایک سفر کر رہے ہوتے تھے تو اس سفر میں دوران سفر وہ شطرنج کی بساط کے بغیر اور اس کے مہروں کے بغیر ذہن میں اس کی بساط بچھا کر اس کے مہرے سجا کر وہ شطرنج کھیل رہے ہوتے تھے. ایک ایک چال چلتا تھا, اپنے اپنے ناقے پہ بیٹھے, وہ دوسرا ایک چال چلتا تھا, اس کو پتا تھا اس نے یہ چال چلی ہے, ہم نے یہ چال چلی ہے, اور پھر آخر میں ہار جیت کا فیصلہ بھی ہو جاتا تھا. یعنی جن کا حافظہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ شطرنج کی بساط اور شطرنج کے بغیر اس کے مہروں کے شطرنج کھیل سکتے ہوں. تدریجی طور پر نازل ہونے والی آیتیں, یہ تدریجی قرآن کا نزول ہے دفعی نزول کے علاوہ. تو یہ جو شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے, اس کو شیخ صدوق اور علامہ طباطبائی اور مختلف شخصیتوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ دفعی نزول ہے. قرآن حقیقت میں 20 سال کے اندر نازل ہوا ہے, تدریجی طور پر نازل ہوا ہے. تو جو ایک آیت آ رہی ہے, جو لوگ شطرنج کی بڑی بڑی چالوں کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں بغیر اس کی بساط کے, تو کیا ان کے لیے ایک دو آیتوں کو حفظ کرنا کوئی مشکل ہے؟ جب وہ مسلمان ہو گئے اور جب انہوں نے اسلام کے نور کو دیکھا اور کلمے کو پڑھا اور دامن اسلام میں آئے, تو اب یہ ایک یقیناً ایک بات ایسی ہے جو ہمارے لیے تقویت کا سبب بنتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں. اس کے علاوہ پھر بھی اگر آپ یہ کہیں کہ ممکن ہے اس کے باوجود کسی اور بنیاد کے اوپر, مثلا کہیں مال و منال کی بنیاد کے اوپر کسی نے چاہا ہو کہ اس کے اندر ایک تبدیلی ہو جائے, تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ پیغمبر کی خاص کاوش تھی کہ کاتبان وحی تھے جو قرآن کو لکھا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ حافظین قرآن کسی جگہ پر جاتے تھے, کسی قریے میں, کسی علاقے میں, تو ان کے ساتھ میں عموماً ایسا ہوتا تھا کہ حضور کی جانب سے خاص طور پر جو حضور کے نزدیک موثق اور معتمد افراد تھے ان کو روانہ کیا جاتا تھا. ایک آدمی ساتھ جایا کرتا تھا. اس کے علاوہ یہ بھی اہتمام ہوتا تھا کہ قرآن کا جو نسخہ جو کاتبان وحی نے لکھ کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی اس سے بھی ٹیلی کیا جاتا تھا. تو جب اس طرح سے احتیاط کی جاتی تھی تو اس کے بعد بہت بعید ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو جائے یا شامل کر لی جائے. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ 1400 سال سے آج تک شرق و غرب میں آپ کہیں پر بھی جائیں ایک ہی قرآن آپ کو نظر آئے گا. تو خود بخود یہ ایک دلیل ہے. اس اعتبار سے جب ہم قرآن کی شناخت حاصل کر لیتے ہیں تو ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیں ہم نے اسی کو عرض کیا تھا جو بہت ہی اجمالی طور پر, ایک تو یہ شناخت قطعی ہونے کی حیثیت سے ہے کہ قطعاً یہ خدا کا کلام ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ہم نے اسی گفتگو میں عرض کر دی وہ یہ کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو دوسرے کسی کی باتوں سے حاصل ہوا نہیں ہے, ماخوذ نہیں ہے, کسی سے لیا ہوا نہیں ہے, خود پروردگار کا اپنا کلام ہے. تو یہ دو حیثیتوں کی اگر ہماری شناخت مکمل ہے اور اس منزل پر ہم ہیں کہ ان دو حیثیتوں سے قرآن کو دیکھ رہے ہیں, تو ہمارا خود بخود ایک اعتبار پیدا ہوتا ہے, کہ یقین پیدا ہوتا ہے. اور خاص طور پر یہ ایک اطمینانی چیز ہے جو ہر ایک انسان کو قرآن کے سلسلے سے ہے. یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جہاں پر اگر کسی نے کوئی بات کہی قرآن کے سلسلے سے تو ہم شناخت قرآن کے حوالے سے ان دو چیزوں کو سامنے رکھ سکتے ہیں, ان دو چیزوں کو ہم پیش کر سکتے ہیں. قبلہ, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شناخت قرآن بہت ضروری ہے اور تلاوت قرآن کی طرف تاکید بھی کی گئی ہے کہ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرو, لیکن کیا قرآن مجید ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے؟ کچھ دشمن عناصر اور ناسمجھ افراد آج یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے, ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. کیا ان کا یہ نظریہ صحیح ہے؟ جی, یہ ایک قرآن کے اوپر ایک طرح سے ایک ظلم ہے. اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو آئیں خود قرآن سے پوچھیں. قرآن سے بہتر کون بتائے گا؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم آئیں قرآن کی بارگاہ میں اور قرآن سے پوچھیں, قرآن کے دروازے پر آئیں. قرآن خود اپنے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایسی کتاب ہوں کہ جس کے اوپر سمجھ کر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں عمل کیا جا سکتا. یہ ایک طولانی ایک سلسلہ رہا ہے. ایک زمانے سے کچھ علماء اس طرح کے رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے سلسلے سے یہ بات کہی کہ اگر قرآن کی کسی آیت کو سمجھنا ہے تو ہم حق کے مطلب کو نہیں سمجھ سکتے چونکہ ہمارا شعور وہاں تک نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے روایات اور احادیث کا سہارا لیا اور اس حد تک حدیث اور روایت کو اہمیت دی کہ اگر کہیں پر کوئی حدیث یا روایت نہیں ہے کسی آیت کے ذیل میں تو آیت چاہے کتنی ہی واضح اور روشن کیوں نہ ہو, مثلا آیت کہہ رہی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, حدیث اور آیت نہیں ہے اور حدیث اور روایت نہیں ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا, اس کا کچھ
ایک قرآن کی واضح طور پر ایک آیت علماء کا مسئلہ یہ تھا کہ حق کے مطلب تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہاں، آج جو یہ معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. جی جی بالکل، یہی میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اس میں اور اس میں پھر بہت فرق ہے. وہاں پر بھی ایک مغالطہ تھا، اس کا علماء نے مسلسل جواب دیا ہے اور اس کے اوپر ایک گفتگو کی ہے، اس کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے. تو چونکہ یہ ایک ہماری تمہیدی گفتگو ہے قرآن کے پاروں کے معارف کو بیان کرنے کے سلسلے سے، تو یہاں پر بہرحال اس شبہ کا ازالہ ضروری ہے کہ یہ بات آج کی نہیں ہے اور اس کو آج بہت ہی غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیں، جہاں تک بات یہ ہے کہ اصل مقصود پروردگار کی بات تو یقیناً معصوم اس سے واقف ہے، چونکہ قرآن کے اندر بطون پائے جاتے ہیں، ایک بطن ہے پھر اس کے اندر بطن ہے. حقیقی جو واقعی معنی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں یا معصوم علیہ السلام کو بتائیں. ناطق قرآن وہ ہیں، علم قرآن ان کے پاس ہے، علم کتاب ان کے پاس ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر انہوں نے وہ واقعی مفہوم بیان کیا ہے تو جب تک ہم اس تک نہیں پہنچیں گے اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. جو ظواہر قرآن ہیں، جو قرآن کی آیات ہیں، جس میں قرآن تقوی اختیار کرنے کی بات کرتا ہے، جس میں مثلا روزے کا حکم دے رہا ہے، جس میں نماز کا حکم دے رہا ہے، ظاہر ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ بھی انہی ظواہر کو بیان کرتے ہوئے اس باطن کو بیان کریں گے جو ان کے پیش نظر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر چیز کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں. اب قرآن نماز کی بات کریں، ہم کہیں ہمیں کیا پتہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. واضح ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اس بات کی طرف ہمیں دعوت دی ہے کہ قرآن کے سلسلے سے تدبر کیا جائے، غور کیا جائے. قرآن جب ہمیں خود دعوت فکر دے رہا ہے، دعوت تدبر دے رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آنے والی ہے. یعنی یہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی حکمت کے اوپر پھر حرف آتا ہے. اب آپ دیکھیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ اس کی آیات کے اندر تدبر کیا جائے. یا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، تم قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ قرآن ہمیں اس بات پر ابھار رہا ہے کہ ہم اس کی طرف آئیں، اس کی طرف تفکر کریں، تدبر کریں. چونکہ جب ہم اس کی طرف تفکر اور تدبر کریں گے تو خود قرآن کا خزانہ جب وہاں ہوگا تو بہت کچھ اس میں سے ہمیں ملے گا، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اور لہٰذا اور بہت سارے ایسے افراد ہیں وہ اس کے سلسلے سے بہرحال یہی جو آپ نے بات کہی کہ یہ ناسمجھی کا شکار ہیں اور اس بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کی کتاب نہیں ہے. قبلہ بہت بہت شکریہ. بہت جامع گفتگو ہماری ہو رہی ہے، لیکن ہم یہیں پہ اپنا پروگرام روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کے بریک کا. انشاءاللہ اسی گفتگو اور مہم گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قرآن اور زندگی.